بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہمارے اس مجلس کا موضوع ہے جریان منی۔ اس سلسلہ میں ہمارے سامنے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ بلا مبالغہ آج اس جریان کے وہم میں بے شمار اور انگنت نوجوان، بالخصوص نوجوان طبقہ اس میں مبتلا ہے، اور جہاں تک معالجین کا تعلق ہے وہ بھی اس میں استحصال کر رہے ہیں۔ ان کو صحیح طور پر آگاہ نہیں کیا جاتا، ان کو وہم میں مبتلا رکھا جاتا ہے، اور وہ بے تحاشا جہاں تک پیسے کا سوال ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور ذہنی الجھنوں کا شکار ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں جو سوالات ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جریان منی کو عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جریان منی کو جریان منی، سیلان منی، اور پنجابی میں دھانت آنا بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو سپرمیٹوریا کہا جاتا ہے۔ جریان عربی کا لفظ ہے، اور جریان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جاری ہونا، بہنا، اور چونکہ اس میں منی کا اخراج ہوتا ہے لوگوں کے خیال کے مطابق، یا اس کو سیلان بھی کہتے ہیں۔ سیلان کا مطلب بھی بہنا ہوتا ہے، اور سپرمیٹوریا سپرمیٹوزوا یا کرم ہائے منی کو کہا جاتا ہے۔ سپرمیٹوزوا یعنی اس میں کرم ہائے منی کے ذریعہ سے، سیمن کے ذریعہ سے خارج ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کی جو اصل جو حقیقت ہے اس کی طرف آئیں گے، تو جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ حقیقی جریان منی کیا ہوتا ہے؟ سوال ہے کہ حقیقی جریان منی کیا ہے؟ یعنی ایک تو وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں وہم کی شکل میں پایا جاتا ہے، پھیلایا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی اگر یہ پھیلایا گیا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جریان منی بہت ہی کم عارض و لاحق ہوتا ہے، زیادہ تر تو ایک وہم ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ تشخیص کرنی ہو اور اس کی گہرائی تک جانا ہو کہ جو ایک رطوبت خارج ہوتی ہے، ایسے نفسانی اور شہوانی خیالات کی جب تحریک ہوتی ہے، ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں، یا واش روم میں بیٹھے ہوئے جب قضائے حاجت وقت زیادہ زور لگتا ہے، یا پھر پراسٹیٹ گلینڈ یا غدہ قدامیہ سے قطرات خارج ہوتے ہیں رطوبت کے، تو ان سب کو جریان منی سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ جریان منی نہیں ہوتا۔ تو سب سے تسلی اور یقینی اور حتمی جو ہے اس کی تشخیص کے طور پر بہتر ہے کہ وہ جو قطرات خارج ہوں وہ چند منٹ میں، یعنی اگر کسی کلینکل لیبارٹری کے پاس میں، کیونکہ چند منٹ تک ان کو کلینکل لیبارٹری میں پہنچانا اور چیک کرانا ضروری ہوتا ہے، یا ایسی کسی لیبارٹری کے قرب میں اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جس سے وہ قطرات جس ماحول میں خارج ہوتے ہیں، اگر وہ خارج ہوں، ان کو فوری طور پر چیک کرا لیا جائے۔ اگر ان قطرات کے اندر کرم ہائے منی یعنی سپرمیٹوزوا پائے جاتے ہوں تو واقعی جریان منی ہے، اور اگر ان قطرات منی میں کرم ہائے منی یا سپرمیٹوزوا نہیں پائے جاتے تو ایک وہمی جریان ہے، اور وہم کا علاج سوائے اس کے کہ انسان وہم سے خود کو نکالے اور کوئی علاج اس کا نہیں ہے۔ یہ کہ دوسری کون سی رطوبات ہیں جو خارج ہوتی ہیں؟ اس سلسلہ میں جواباً عرض ہے کہ دیگر رطوبات میں مزی، ودی، منی، یہ تین رطوبات ہیں، اور پراسٹیٹ گلینڈز، غدہ قدامیہ پر بوجھ پڑنے سے رطوبت خارج ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جب قضائے حاجت کے وقت قبض
کی صورت ہو تو اس وقت بھی زور لگنے سے رطوبت خارج ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منی کے علاوہ اور بھی چند ایک رطوبات ہیں جو خارج ہو سکتی ہیں۔ قدرتی صورتحال یہ ہے کہ جب مرد و زن کو، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جب شہوانی یا نفسانی خیالات میں تحریک آتی ہے، ان میں تنوع جاتا ہے، تو ایسی شکل میں قطرات کا خارج ہونا بیماری میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نیچرل چیز ہے۔ لیکن بعض لوگ زیادہ حساس، سینسیٹیو ہوتے ہیں، یا گرم مزاج جن کو کہا جا سکتا ہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھڑکیلا مزاج ہوتا ہے، ان کو زیادہ جلدی اور تیزی کے ساتھ شہوت آتی ہے۔ ایسی صورت میں بعض لوگوں کو یہ زیادہ قطرات آ سکتے ہیں، بعضوں کو کم آتے ہیں، لیکن وہ منی نہیں ہوتی بلکہ وہ مزی یا ودی ہوتی ہے۔ جب وہ معالجین کے پاس جاتے ہیں، اس کی تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دوں کہ جب انسان کچھ شہوانی مناظر کو دیکھتا ہے، ان کے دیکھنے سے سب سے پہلے آنکھ ان میں ملوث ہوتی ہے، پھر ہمارے دماغ میں وہ تحریک جاتی ہے، دماغ پہ جنسی اعضاء کی طرف اس کو منتقل کر دیتا ہے، جنسی اعضاء میں استادگی اور خیزش پیدا ہوتی ہے، اکساہٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہاں پھر جو ہے وہ جو نالی کے اندر رطوبت آ جاتی ہے، اس کو ویٹ اور گیلا کر دیتی ہے۔ تو یہ مادہ منویہ نہیں ہوتا بلکہ یہ مزی اور ودی ہوتی ہے، اور یہ ہرگز کسی بیماری میں داخل نہیں ہے۔ جب کسی نوجوان کو جو بلوغت میں قدم رکھتا ہے، اس نے سنا ہوا ہوتا ہے کہ جریان ہوتا ہے اور اس سے کمزوری واقع ہوتی ہے، اس وہم کی وجہ سے جب وہ کسی معالج کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو نہایت پریشان کر دیتا ہے کہ واقعی جریان ہے اور اس سے تم کمزور ہو جاؤ گے، یہ خطرناک چیز ہے۔ وہ تو اپنے پیٹ کے لالچ کی خاطر اس کو خواہ مخواہ ایک وہم میں مبتلا کر کے پیسے بٹورنے کی کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض ایسے نوجوان بیچارے جو سال ہر سال سے اس وہمی مرض میں مبتلا تھے، ان کی صحیح طور پر رہنمائی نہ کی گئی اور وہ اس بیچارے اس مرض میں گل گل کے پریشان ہوتے رہے، اور ایک عرصہ دراز تک پریشان ہے۔ جب ان کو صحیح گائیڈ کیا گیا تو وہ کافی شکر گزار اور ممنون احسان ہوئے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ معالجین ایسے نوجوان طبقے کو بالخصوص، سب کوئی لیکن بالخصوص نوجوان طبقے کو صحیح طور پر ان کی رہنمائی کریں اور ان کو گائیڈ کریں کہ یہ کوئی بیماری میں داخل نہیں ہے، یہ چند ایک وجوہات و اسباب ہیں جن کے نتیجے میں یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ قدرتی چیز ہے اور اس کو ویسے بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو صحیح گائیڈ کیا جائے، نہ کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قربانی کا بکرا بنا لیا جائے اور ہمیشہ پیسے بٹورتے رہیں اور کبھی کچھ دے دیا کبھی کچھ کہہ دیا۔ تو یہ رزق حلال میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے۔ بہرحال سوال ہے، کیا یہ درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے اور وہ اس وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جریان منی ہے، اور اس وہم سے خیالی طور پر روز بروز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض معالجین و اطباء ان کو مزید وہم میں ڈال کر اپنی کمائی کا تازہ ذریعہ بنائے رکھتے ہیں اور ان کو دیانتداری کا مشورہ نہیں دیتے۔ اس قسم کا وہمی جریان نہ کبھی ختم ہوتا ہے، نہ معالجین ان کی جان چھوڑتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، اکثر یہی ہوتا ہے۔ اصل میں ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر 100 قطرے غذا کے ہوں، خوراک کے ہوں، تو اس سے 1 قطرہ خون پیدا ہوتا ہے، اور اگر 100 قطرے خون کے ہوں تو اس سے 1 قطرہ مادہ منویہ کا پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اس طرح کر کے رشتہ رہے، مادہ منویہ جو بہت قیمتی چیز ہے، اگر رشتہ رہے تو اس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ گویا کہ زندہ درگور ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے پھیلائی گئی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی ہے اس نوجوان طبقے کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے ذہن میں جنس کے مخالف جنس کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ بعض پرکشش مناظر کی طرف دیکھتا ہے تو
اس کے جو ذہن میں خیالات پہلے تو آنکھ کی وساطت سے اس کے دماغ تک یہ تحریک پہنچتی ہے، پھر جنسی اعضاء کی طرف وہ تحریک منتقل ہو جاتی ہے، پھر جنسی اعضاء میں ایک خیزش، اکتاہٹ اور استادگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ رطوبت کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ بیماری میں داخل نہیں ہے، تو چونکہ بار بار یہ چیز ہوتی ہے، یہاں ہم یہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ کمزوری کیوں واقع اور لاحق ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے جنسی اعضاء کو بار بار تحریک میں لاتا ہے ایسے مناظر کو دیکھنے سے، تو ان اعضاء کو حرکت میں لانے کے لیے، استادگی کے لیے ایک توانائی اور انرجی خرچ اور صرف ہوتی ہے۔ تو وہ جو توانائی بار بار جو خرچ ہوتی ہے، صرف ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اعصابی نظام تحریک میں آتا ہے۔ تو اعصابی نظام بار بار تحریک میں اس کو لانے کے لیے جو انرجی صرف ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے، تو انرجی کے بار بار خرچ ہونے سے اعصابی طور پر کمزوری واقع ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب بار بار یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے نتیجہ میں اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی انسان کمزوری محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ اس کے نتیجے میں بہت خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بیماری گویا کہ یہی ہے، اور اس طرح اس کو بھیانک شکل میں پیش کیا جائے کہ اس کے بڑے خوفناک اس کے نتائج اور خوفناک قسم کا اس کا انجام ہوتا ہے۔ یہ انتہائی مبالغہ ہے جو ہمارے معاشرے کے معصوم نوجوانوں کے اوپر ایک انتہائی ظلم اور زیادتی کی چیز ہے، اس کو کلیتاً ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ جو کمزوری واقع ہوتی ہے، یہ اعصابی نظام کو حرکت میں لانے کے نتیجہ میں جو توانائی صرف ہوتی ہے اس کے بار بار خرچ کرنے سے وہی وجہ ہوتی ہے۔ اگر اب اپنی آنکھ کو بچایا جائے، اپنے دماغ کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور بار بار اعصابی نظام کو تحریک میں لانے کے لیے وہ توانائی جو ہے خرچ نہ ہو، تو کمزوری نہیں ہوتی۔ اور وہ جو ایک مفروضہ بنایا گیا ہے کہ 100 قطرے غذا کے اور 1 قطرہ خون کا، اور 100 قطرے خون کے 1 قطرہ منی کا پیدا ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جائے، یہ ایک مفروضہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سائنسی جو تحقیقات ہیں ان کے نتیجہ میں یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ تو یعنی یہ کہنا کہ 100 قطرے غذا سے 1 قطرہ خون، یہ ایک بےہودہ سی بات ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مردانہ ذکر سے منی کے علاوہ دیگر کون سی رطوبتیں ہیں جو خارج ہوتی ہیں؟ وہ ان کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے سرد اشیاء کا جو استعمال ہے یہ کیسا ہے؟ سرد اشیاء کا استعمال بہت مفید ہے، اس کا ہم آگے چل کے تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ایک درمیان میں یہ سوال ہے، جریان کی آج کل کیا وجوہات ہیں؟ جریان کی آج کل وجوہات یہ ہے کہ جو موبائل فون ہے ہر انسان کے پاس ہے، اور اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ ٹیکسٹ میسیجنگ ہے، اور اس کے اوپر جو چیٹنگ ہوتی رہتی ہے، تصویریں دیکھنا، بھیجنا، اور شیطانی قسم کے خیالات اور گفتگو کرنا، اس کے نتیجے میں جو اعصابی نظام ہے، یعنی وہ جو مناظر ہوتے ہیں وہ دماغ کے اوپر ان کا اثر پڑتا ہے، دماغ جنسی اعضاء کو تحریک دیتا ہے، اور پھر وہاں سے آگے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کل موبائل کا استعمال ہے، کمپیوٹر کا استعمال ہے، ٹی وی کا استعمال ہے، اس طرح کر کے جو لٹریچر ہے، جو تخریبی قسم کا لٹریچر ہوتا ہے، تو جب تک انسان ان تحریکات کو نہیں چھوڑے گا، یعنی سب سے پہلے تو آنکھ کا کردار ہے، تو جب تک اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کی جائے تب تک ان چیزوں سے یہ سمجھنا کہ نرے علاج سے، ادویات سے انسان کلیتاً شفا یاب ہو جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جاتا، وقتی طور پر جو معالجین کی ادویات ہیں ان سے قدرے کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور ان کو لمبا کورس بتا دیا جاتا ہے، اور وہ چونکہ کورس کر نہیں پاتے، پھر اس کو بہرحال ایسے نوجوانوں کو زیر علاج رکھا جاتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی نظر کو، اپنے دماغ کو پاک صاف رکھے، اور جو فارغ لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر فراغت ایک زہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ فارغ رہنا
کام نہ کرنا، خاص طور پر جسمانی جو ورزش اور اس طرح کے جو پازیٹیو اور مثبت قسم کی مصروفیات ہیں ان سے خود کو بچائے رکھنا، دور رکھنا، یہ انتہائی غلط ہے. ان سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے. ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹا ساری عمر ریشم کے بستر پر سونا. بیٹے نے جواباً عرض کیا کہ ابا جان پتہ نہیں اتنا تمول میری قسمت میں ہوگا یا نہیں. تو باپ نے کہا کہ اے بیٹے میرا یہ مقصد نہیں ہے. سارا دن اس قدر شدید محنت کرنا، اگر رات کو زمین کے اوپر بھی سو گے تو ایسے لگے گا جیسے ریشم کے بستر پر سویا ہوں. تو اگر جسمانی مشقت اور جو اس طرح کی مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں، مثلاً جم اٹینڈ کرنا، ورزش کرنا، تو اگر ان میں ایک نوجوان بیزی رہے گا تو اس کے نتیجہ میں اس کا دھیان غلط طرف نہیں جائے گا. ورنہ ایک فارغ انسان کا ذہن اور دماغ شیطانی خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے، جو ہر وقت ان خیالات میں مست رہتا ہے، ان میں مگن رہتا ہے. اس کا کبھی بھی جریان ٹھیک نہیں ہو سکتا. ناظرین کی خدمت میں درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوع انسان کے صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق دے، اور جو معصوم طبقہ جو ان باتوں سے واقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو